کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہارے جو حیثیت ہے وہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اللہ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگانے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ ہوگا۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے خلاف ہو۔ زندگی کا مزہ ہی تب ہے جب چاروں طرف سے لوگ تمہیں ہرانے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں سے شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہو۔ جانے والوں کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ کہتے ہیں مردود وہ ہے جو اپنی بہن کی نصیب سے ڈر کر دوسروں کی بہن کی جذبات سے نہ کھیلے۔ کسی کو دکھ دینے میں رعایت ضرور کرنا، کیونکہ یہ پلٹ کر ضرور آتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی کسی کو نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ نادان ڈھول کے مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر کے لیے روئے گی، اور اگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر کے لیے روئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق قطع نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ جو شخص ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اور اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت کے بغیر اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تم بتاؤ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمتوں پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ انسان جو چاہتا ہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ پاک جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر بھی تم قادر کو چھوڑ کر خاسر کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی، بیٹا 4 جگہوں پر 4 چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا، محفل میں زبان کو، دسترخوان پر پیٹ کو، پرائی کے گھر میں آنکھ کو، اور نماز میں دل کو۔ کفن بھی کیا عجیب چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا،
خریدنے والے نے استعمال ہی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ دلوں پر لفظ نہیں رچتے، اثر کرتے ہیں۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ گرتے ہیں سجدوں میں اپنے حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر کرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت اور ادھوری نہ رہتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، تمہارا وقت بدل جائے گا۔ لوگ دیر نہیں لگاتے لا تحقیق کرنے میں، اس وقت جب آپ ان کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی بن سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم چھوڑو گے تو ہم ٹوٹ جائیں گے، وہ بھی جی رہے ہیں جن کو ہم نے تیرے خاطر چھوڑا تھا۔ کون کہتا ہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، جو کہ سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہمیں روزانہ ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اپنے ہم سفر سے اپنے جیسے ہونے کی امید مت کیجیے، کیونکہ آپ کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ساتھ کبھی سیدھا نہیں چل سکتے۔ شکر کر کے سویا کرو، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ جو آپ کے خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ میں نے کچھ ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آخر آئینہ بھی توڑ دیا، میری تنہائی اب مکمل ہے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی انسان واقعی مارا جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔